बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कबीना ने हलफ उठाया है और ये सारी तकरीबन जो जितनी कबीना है जिन्होंने हलफ उठाया, ये तकरीबन इसमें जो जितने वज़ीर और मशीर हैं वो मुख्तलिफ़ मुकदमात में ज़मानत पे हैं। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि जिस कबीना ने हलफ उठाया है उसके तकरीबन आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, जो वज़ीर हैं, जो मशीर हैं, वो ज़मानतों पे रहा हुए हैं। तो दर्जा चहारम की अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी अगर आप पे ऊपर मुकदमा दर्ज है तो आपको फिर वो नौकरी नहीं मिल सकती। सिपाही की नौकरी नहीं मिल सकती, दर्जा चहारम की नौकरी नहीं मिल सकती, किसी किस्म की कोई सरकारी जॉब के लिए आप नाअहल करार होंगे अगर आप किसी मुकदमे में मुलव्वस होंगे। लेकिन ये आज आंखों ने ये देखा और ये कानों ने सुना कि आज जिस कबीना ने हलफ उठाया है उस कबीना के आधे से ज़्यादा जो वज़ीर और मुशीर हैं वो मुख्तलिफ़ मुकदमात में मुलव्वस हैं। जिसमें अगर हम जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उसके हवाले से बात करें तो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उस पे उसी दिन जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा था उस दिन उस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस पे और उसके बेटे के ऊपर। लेकिन यूँ ही वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वो वज़ीर आज़म बने तो उसी की आगे डेट चली गई और वो प्रोसेस वहीं का वहीं ख़त्म हुआ। आज जो कबीना बनी है, आज जो कबीना में तकरीबन आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ मुकदमात में मुलव्वस हैं और मुख्तलिफ़ मुकदमात में वो बेल पे है, ज़मानत पे रहा हुए हैं और ज़मानतों पे वो चल रहे हैं, तो आज वो कबीना का हिस्सा बने हैं। अगर कोई भी शख्स किसी मुकदमे में मुलव्वस है तो वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वो नाअहल है, खा वो कोई सिपाही की नौकरी हो, खा दर्जा चहारम की नौकरी हो, खा किसी दर्जे की भी नौकरी हो, वो इसके लिए बिल्कुल नाअहल है। वो नौकरी वो नहीं कर सकता जब तक वो मुकदमात में मुलव्वस है, किसी भी मुकदमे में वो मुलव्वस है तो वो किसी भी जगह पे वो नौकरी में अपेयर नहीं हो सकता, ना वो नौकरी कर सकता। मुनफरिद किस्म की कबीना बनी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कि जिसमें वज़ीर आज़म खुद जिस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी खुद मुकदमात में मुलव्वस हैं, उसके जो शीर बने हैं, जो वज़ीर बनाए गए हैं, वो सारे मुकदमात में और ज़मानतों पे वो हैं। वो इंसदाद मंशियात में मुलव्वस थे। इंसदाद मंशियात का उस पर केस अभी तक चल रहा है, अभी वो केस ख़त्म नहीं हुआ, अभी वो ट्रायल में केस है। लेकिन उसको पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बना दिया गया। क्या ये मजाक नहीं है? ये अवाम के साथ मजाक नहीं है? ये जिस अवाम ने वोट दे के सिलेक्ट किया, लोगों को अपना मैंडेट दिया, क्या उनके लिए उनके साथ ये मजाक नहीं? उनकी वोट की कदर व कीमत कहाँ चली गई? वो जो वोट देते हैं वो उनकी कदर व कीमत कहाँ चली गई? उनका तो इसका मतलब है कि उनका वोट तो ज़ाया जाता है। वो डालें या ना डालें एक ही बात है। आपने मर्ज़ी की हुकूमत तो अपनी मर्ज़ी की बनानी है वहाँ पे। तो जो लोग वोट देते हैं, जो अपनी राय का इज़हार करते हैं, जो आपको सेलेक्ट करते हैं, उनकी तो फिर वैल्यू ही ख़त्म होगी। जत्थे आते हैं, हुकूमत अगली चल रही होती है, उसको गिरा के नई हुकूमत बना लेते हैं और उन जत्थों में सारे मुकदमात में मुलव्वस लोग शामिल हैं। अगर मैं बात करूं शाहिद खाकान अब्बासी की तो वो LNG के उस पर केसेस हैं, उसमें वो मुलव्वस हैं और वो मुकदमात उस पर चल रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब अभी तक जेल में रहे हैं, उनको भी वजारत मिल गई है, उनको आबी वसाइल की वजारत मिल गई है। आमदन से ज़्यादा असासा जात के उन पे केसेस थे क्योंकि वो एक मीटर रीडर था, मीटर रीडर से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस हवाले से आमदन से ज़्यादा असासा जात के केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन आज उसको वफाकी मिनिस्टर आबी वसाइल बना दिया गया। एहसन इकबाल साहब पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से, नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से केस चल रहा है, तो उसको भी आज वफाकी मिनिस्ट्री मिल गई है। तो इसी तरह मैं बात करूं मिफ्ता इस्माइल के हवाले से, तो मिफ्ता इस्माइल के ऊपर भी LNG केसेस हैं, आज उसको भी वजारत मिल गई। वो भी वफाकी वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर। वो आज के बाद वो कहलाएंगे और वो ड्यूटी देंगे, वो आज के बाद हमारे वफाकी वज़ीर हैं। इसी तरह मैं बात करूं अगर ख्वाजा आसिफ के हवाले से, तो ख्वाजा आसिफ को आज वज़ीर दिफा बनाया गया है, जो हमारे दिफाई मामलात को देखेगा मुल्क के। तो ये जनाब भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में मुलव्वस हैं जिनके ऊपर गैर कानूनी अराज़ी के केसेस हैं और ये भी बेल पे हैं और इसको वज़ीर दिफा बनाया गया है।
بہت بڑی وزارت دی گئی ہے، بہت بڑی وزارت دے دی گئی ہے اور وزیر دفاع بنایا گیا، اور یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے اس کو درجہ چہارم کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ یہ قانون ایک عام آدمی کے لیے قانون الگ ہے اور ایک خاص آدمی کے لیے قانون الگ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ تفریق کیوں اس قانون میں ہے؟ کسی کے لیے تو رات کو عدالتیں لگ جاتی ہیں اور کئی بیچارے سالوں سال سے اس کے کیسز کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، سالوں سال سے وہ کچہریوں کے دھکے کھا رہے ہیں، نسل در نسل وہ کیس چل رہے ہیں، 35 40 سال سے وہ کیسز چل رہے ہیں، ان کا تاحال فیصلہ نہیں ہوا۔ اور یہ آج دیکھ لیں کہ کس طرح کی کابینہ بنی ہے جس میں بہت سارے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ مختلف مقدمات میں ملوث ہیں اور ان پہ ایف آئی آریں ہیں۔ اگر بات کریں امیر مقام کے حوالے سے تو وہ مشیر بنے ہیں پرائم منسٹر کے، تو یہ جناب بھی مختلف مقدمات میں ملوث ہیں جس میں یہ ٹھیکے داری کے ان کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں، ناجائز ٹھیکے لینے کے یہ مقدمات اس پہ۔ قادر پٹیل صاحب کے حوالے سے میں بتاتا جاؤں کہ یہ بی اے سمپل اس نے بی اے کیا ہوا ہے، وہ بھی علامہ اقبال یونیورسٹی سے، اور اس کو وزیر صحت بنا دیا گیا ہے۔ وزیر صحت حالانکہ کسی ڈاکٹر کو ہونا چاہیے تھا جو اس فیلڈ کو جانتا ہے، جو اس سسٹم کو جانتا ہے، اس کو وزیر صحت بنا دیا گیا وفاق کا۔ اس کے اوپر بھی بہت سارے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے اس کے اوپر کیسز ہیں، اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے اس کے اوپر کیسز ہیں۔ قادر پٹیل پہ جو ایک سمپل بی اے آدمی ہے اور اس کو وزیر صحت بنا دیا گیا ہے، جو کہ کسی ایک ڈاکٹر کو بنانا چاہیے تھا جو ایک سسٹم کو جانتا ہو، جو دیکھ سکتا ہو، جس کو اس سسٹم کے بارے میں پتہ ہو۔ تو یہ ہے جناب آج کی جو کابینہ بنی ہے، اس میں سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں، ریلوے کے وزیر بنا دیے گئے ہیں، جناب پہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کیسز چل رہے ہیں، یہ بھی مختلف مقدمات میں ملوث ہیں، یہ بھی ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، اور آج ان کو بھی سعد رفیق صاحب کو بھی وزیر بنا دیا گیا ریلوے کا۔ اس طرح یہ جتنے بھی آج وزیر اور مشیر بنے ہیں، یہ تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں یہ مختلف مقدمات میں ملوث ہے اور ان پہ مختلف کیسز چل رہے ہیں اور یہ ضمانت پہ رہا ہے۔ اور آج یہ ہمارے پاکستان کی جو وفاقی کابینہ ہے اس کے یہ وزیر بنے اور مشیر بنے ہیں، اور اس کے اگینسٹ اگر دیکھیں کہ کسی کے اوپر اگر چھوٹی موٹی بھی ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کو ایک جو ہماری سرکاری نوکری ہے، اگر درجہ چہارم کی بھی ہم بات کریں تو وہ درجہ چہارم کی نوکری بھی اس کو نہیں ملتی، لیکن یہاں پہ منسٹر لگائے جا رہے ہیں۔ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی ایسا جو ان کو دیکھے، کوئی چیک کرے، کوئی بیلنس کرے۔ اب عدالتیں نہیں لگ سکتی کہ جتنے وفاقی منسٹر بن رہے ہیں وہ سب پہ مقدمات ہیں، وہ انہی عدالتوں سے وہ بیل لے کے آئے ہوئے ہیں، اس پہ کسی عدالت نے نوٹس نہیں لینا، یا کسی خاص مخصوص ایجنڈے کے لیے رات کو عدالتیں بھی لگائی جاتی ہیں اور مخصوص ایجنڈے پہ ہی جو عدالت ہے وہ نوٹس لیتی ہے۔ تو یہ ساری سوچنے والی باتیں ہیں۔ جوید لطیف صاحب کو بھی منسٹری ملی ہے، وفاقی منسٹر بنے ہیں، اس پہ میں عوام کو اکسانے کا مقدمہ ہے اس پہ۔ شاہزین بگٹی صاحب بلوچستان سے جو ہیں ان کو جناب انسداد منشیات کا منسٹر بنایا گیا ہے۔ کر لیں بات، یہ آپ کے ووٹ کی ہے قدر، یہ آپ کے ووٹ کی ہے قیمت، کہاں گیا آپ کا ووٹ، کس کو دیا تھا، حکومت کون چلا رہا ہے، کس کو آپ لانا چاہ رہے تھے، کون گیا ہے، یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا، کوئی ہے اس کو پوچھنے والا، کوئی ہے اس وفاقی کابینہ کو پوچھنے والا، کوئی ہے اس پہ سو موٹو ایکشن لینے والا، یا کسی مخصوص ایجنڈے اور مخصوص کام کے لیے ہی سو موٹو ایکشن لیے جاتے ہیں، اور مخصوص کام کے لیے، مخصوص ایجنڈے کے لیے رات کو عدالتیں لگائی جاتی ہیں؟ کیا کوئی ہے ادارہ ایسا جو نوٹس لے اس پہ کہ وفاقی کابینہ میں تقریباً آدھے سے زیادہ جتنے بھی منسٹر ہیں وہ بیل پہ ہیں، سب پہ پرچے ہوئے ہیں، جو آپ کا پرائم منسٹر ہے اس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور اس دن وہ پرائم منسٹر بن گیا۔ یہ زبردستی کی حکومت عوام پہ مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ووٹ کدھر گئے؟ ہمارے ووٹ کی قیمت کدھر گئی؟ ہم نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ اور اقتدار میں کون لوگ آ کے بیٹھے ہیں جتھے بن کے ایک چلتی حکومت کو ہٹا کے انہوں نے قابض ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں،
اور قابض بھی وہ لوگ ہوئے ہیں جو مقدمات میں آلریڈی ملوث ہیں، کم از کم اپنی کلیئرنس دے کے آئیں تو پھر تو آپ منسٹر بنیں۔ ویسے تو یہ پاکستان کا قانون ہے کہ ایک بندے پہ اگر کوئی چھوٹی موٹی ایف آئی آر بھی ہے تو وہ کسی بھی قسم کی سرکاری جاب کے لیے نااہل ہے۔ درجہ چہارم سے لے کے 20ویں گریڈ تک کسی بھی جاب پہ وہ اپلائی نہیں کر سکتا، نہ اس کو مل سکتی ہے۔ کوئی جج نہیں بن سکتا، کوئی کانسٹیبل نہیں بن سکتا، کوئی سپاہی نہیں بن سکتا، کوئی فوجی افسر نہیں بن سکتا، کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا، کسی بھی محکمے وہ نہیں جا سکتا جب تک اس پہ ایف آئی آریں ہیں۔ لیکن یہ جن پہ ایف آئی آریں ہیں، جن کی ایف آئی آریں ٹرائل میں ہیں، چل رہی ہیں، اور یہ عدالتوں پہ بیل پہ ہیں، اور ان کو وفاقی منسٹر لگا دیا گیا ہے، تو ان سے کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ظاہری بات اپنے حق کے فیصلے کریں گے، سب سے پہلے یہ اپنے کیسز ختم کریں گے۔ عمران خان صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں، پھر انہوں نے آئندہ الیکشن کے لیے اپنا ماحول بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن میں انہوں نے ترامیم کرنی ہے، وہاں پہ اپنے بندے اپوائنٹ کریں گے، بندے بٹھائیں گے تاکہ اگلے الیکشن میں ان کو سہولت مل جائے۔ کیا کوئی ہے ادارہ ان پہ نوٹس لینے والا؟ کیا کوئی ہے ادارہ جاگ رہا ہے ملک پاکستان میں